بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ طریقے سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے اور بڑی کثرت سے ہمارے اس سماج میں وہ چیز بھی ہوتی رہتی ہے۔ وہ مسئلہ ہے ماں کا، جو کہ مرنے والے کی بیوی ہوتی ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہے تو یہ مسئلہ کس کا؟ بیوی کا۔ یہ مسئلہ ہمارے یہاں کیا تصور ہوتا ہے، یہاں ہمارے اس سماج میں، سوسائٹی میں، کہ اب جب باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے اور ماں بھی ہے جو مرنے والے کی بیوی ہے، تو اب جو بھی مرنے والا چلا گیا ہے، اب بیوی کیا، جو بھی مال ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ بیوی سمجھتی ہے کہ اب یہ صرف میرا حق ہے اور میں اب پورے جو ہے سارے بچوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے، سب کو ایک ساتھ لے کر کے، اور طریقے کی تقسیم کا عمل ابھی نہ پیش آئے اور میں سب کو ساتھ میں لے کر کے چلتی رہوں، اور یہی جو ہے وہ سلسلہ یہی چلتا رہتا ہے۔ طریقے کی تقسیم کرنے سے یہ ماں منع کرتی ہے، یہ بیوی جو مرنے والے کی بیوی ہے یہ منع کرتی ہے، بچوں کی ماں منع کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں طریقہ تقسیم نہیں ہوگا، میرے مرنے کے بعد جو کچھ کرنا ہے کرنا۔ ایسا یا تو یہ بات ہوتی ہے پھر کہ یہی ماں جو مرنے والے کی بیوی ہے یہ بچوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے، تو کہتی ہے یہ جگہ تم لے لو، یہ جگہ تم لے لو، یہ تمہارا ہو جائے گا، یہ جو ہے فلاں کا ہو جائے گا۔ یعنی تقسیم کا یہ عمل اس ماں کو یا کہیے مرنے والی کی بیوی کو بھی صحیح سے پتہ نہیں ہوتا ہے طریقہ تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بس کیا ہے، اس کی طرف سے اس طرح کا آرڈیننس ہوتا ہے، اس طرح کا حکم ہو جاتا ہے، یہ تم فلاں لے لو، یہ تم فلاں لے لو، یہ فلاں لے لو۔ اور ماؤں کا مسئلہ ایک یہ رہتا ہے کہ بعض ماں کے دل میں بعض بیٹے کی محبت زیادہ، یا بعض جو ہے اولاد کی محبت زیادہ، یہ چیزیں رہتی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر دل میں محبت کسی کی زیادہ بھی ہو نا تو شریعت میں اس کی وجہ سے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو لین دین کا معاملہ ہے، اس میں اگر کہیں فرق ہونا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر پکڑ ہے، لیکن اس لین دین میں بھی فرق ہو جاتا ہے، تو ماؤں کی طرف سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس تصور کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا اپنا ایک حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ اولاد بھی ہیں، بیوی بھی ہے، تو بیوی کو 8 میں سے ایک حصہ ملتا ہے، 1/8 اس کا حصہ ہوتا ہے، بس وہ اتنے ہی کی مالک ہوتی ہے۔ بقیہ جو 7 حصے ہیں، یہ جو دوسرے ورثہ میں جانے ہیں، جو بیٹے اور بیٹیوں کو جانے ہیں، اس کی مالک یہ جو بچوں کی ماں ہے، مرنے والے کی بیوی ہے، یہ اس کی مالک نہیں ہوتی ہے۔ اس کو حق نہیں ہوتا کہ یہ کہے کہ نہیں یہ آپ لے لو اور یہ آپ لے لو، یا بیٹھ کر کے وہ خود تقسیم کرے، جبکہ اسے طریقہ تقسیم کرنے کا علم بھی نہیں ہے۔ کیسے تقسیم کیا جائے اس کے بارے میں اس کو جانکاری نہیں ہے، لیکن خود وہ اپنی طرف سے اس طرح کی چیز اگر کرتی ہے، تقسیم کرنا چاہتی ہے، تو یاد رکھیے یہ غلطی ہے، بنیادی غلطی۔ دونوں غلطیاں اپنے ذہن میں رکھیے۔ پہلی غلطی کیا ہے کہ وہ پہلے یہ منع کرے کہ جب تک میں زندہ ہوں طریقہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ اگر منع کرتی ہے تو غلط ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیجئے۔ کیا پوائنٹ ہے یہ کہ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد جتنی جلدی اس کا طریقہ تقسیم کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے تقسیم کرنے میں، یہ طریقہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہ جاتا ہے اور یہیں سے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بتانا ضروری ہے ان ماؤں کو بھی جو مائیں
مرنے والے کی جو بیویاں ہیں اور اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تم ترکہ تقسیم نہیں کرنا، ہماری ان ماؤں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، بلکہ جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا حق زوجیت یعنی بیوی ہونے کے لحاظ سے اگر اولاد ہے تو 8 حصے میں سے ایک حصہ یعنی 1/8 آپ کا حق ہے، آپ مالک اتنے ہی کی ہیں، اس میں آپ جس طرح سے چاہیں تصرف کریں کوئی بات نہیں، لیکن بچوں کا جو حصہ ہے اس میں آپ کو ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، سماج میں یہ چیزیں واضح کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ماں کبھی کیوں ایسا سوچتی ہے، وہ اس کے بھی اسباب ہے، کبھی وہ اس لیے بھی سوچتی ہے کہ اگر ہم نے تقسیم کر دیا تو سب الگ الگ ہو گئے، مجھے کون دیکھے گا؟ آپ نے پہلے سے کیوں یہ سوچ لیا ہے کہ آپ کو کون دیکھے گا؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آپ کا بھی ایک حصہ رکھا ہے، وہ ہے 8 میں سے ایک حصہ آپ کا اپنا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچوں کی ماں ہیں اور ماں کا خیال رکھنا، ماں کی دیکھ بھال کرنا یہ بچوں کا فریضہ ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ طریقہ تقسیم ہو جائے گا تو یہ بچے آپ کا خیال ہی نہیں کریں گے، یہ کیوں سوچ رکھا ہے آپ نے؟ ایسا کیوں آپ سوچ رہی ہیں؟ بالکل غلط سوچ ہے یہ۔ یہی جیسے میں نے ابھی بہنوں کے بارے میں کہا تھا کہ جو ہے بھائی لوگ خیال نہیں کریں گے، ایسے ہی کبھی ماں سوچے کہ میرے بیٹے میرا خیال نہیں کریں گے تو اپنا اپنا حصہ لے کر کے الگ الگ ہو جائیں گے، پورا خاندان بکھر جائے گا تو میں کہاں رہوں گی، کس کے پاس رہوں گی؟ یہ کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ میرا ہر بچہ یہ خواہش کرے کہ نہیں میری ماں میرے ساتھ رہے گی، یہ کہے نہیں میری ماں میرے ساتھ رہے گی، یہ کہے میری ماں میرے ساتھ رہے گی، اور یہ جتنے بھی ہاتھ ہیں اولاد کے یہ سارے ہاتھ آگے بڑھے اپنی ماں کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے اور پورے احترام کے ساتھ، پورے مان سمان کے ساتھ ان کو اپنے گھر میں لا کر کے رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کرنے کو عبادت سمجھیں، اپنا فریضہ سمجھیں اور اس طریقے سے لا کر کے ان کو اپنے گھروں میں رکھیں۔ یہ ہمارا سماج ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہ مخواہ اس طرح کے اندیشے پیدا کر کے کہ تقسیم کرنے کے بعد کون کیا کرے گا، کیا ہوگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہے، ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ نہیں ابھی تقسیم نہیں کریں گے، اب تقسیم نہیں کریں گے تو کیا ہے، یہ زمین ہے، یہاں زمین ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اولاد ہے تو اب ان کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان کی بھی اولاد ہو رہی ہے، اب مکان کی ضرورت ہے تو کہتی ہے ماں تم یہاں بنا کر کے یہاں رہنا شروع کر۔ طریقہ تقسیم نہیں ہوا، وہاں وہ بنوا لے، اب اس کے حصے میں کتنا آئے گا، کیا ہوگا، اپنے حصے سے زائد میں بنا لیا، جس جگہ پہ اس نے بنایا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، دوسری جو زمین ہے اس کی قیمت کم ہے، یا اس طرح سے جو ہے مختلف مسائل ہوں گے۔ جب تقسیم جانکار آدمی تقسیم کرتا ہے تو ہر ایک کی ویلو لگا کر کے جتنا حصہ اس کا بنے گا اتنا حصہ اس کو دے دے گا، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ تمہارا یہ حصہ ہے، تمہارے اپنے اس حصے میں تم جو ہے اپنا مکان بنا کر کے رہو، کوئی بات نہیں، تو بات دوسری ہے یہ۔ لیکن ماں خود سے اس طرح کا جب فیصلہ کرتی ہے تو یاد رکھیے اگر تقسیم نہیں کیا، ایسے ہی لوگ بنا کر کے رہنا شروع کر دیے، اور جب بعد میں تقسیم کرنے بھی بیٹھیں گے تو لاٹھیاں چلیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور کسی کو بلا کر کے بھی لائیں گے کہ آپ صحیح سے تقسیم کر دو تو وہ بیچارہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ طریقہ اپنی اصلی شکل میں ہے ہی نہیں، یہاں اس نے گھر بنا لیا، وہاں اس نے گھر بنا لیا، دکان کو فلاں بیٹا دیکھ رہا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ پہلے تو دکان اتنے میں تھی، آج میں نے دکان اتنا بڑھا دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے حصے کا بھی اس نے بڑھایا ہے، اس نے کام کیا ہے تو اس کو بھی کہنے کا حق ہوتا ہے، وہ بھی کہنا شروع کرے گا، ساری چیزیں ہوں گی نا، کیونکہ طریقہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے۔ اور ماں کی وجہ سے جو مرنے والے کی بیوی ہے طریقے میں کی تقسیم میں خواہ مخواہ کی تاخیر ہوتی ہے۔
ऐसा नहीं बनता है। तो ये मेरे माएँ और मेरी बहनें ख़ास तरीके से नोट करें, कभी भी तरीके की तक़सीम में माँ को ताख़ीर करने के लिए, यानी माँ जो है उसको ताख़ीर करने के लिए अपनी औलाद से मुतालबा करे, ये गलत चीज़ है। इसकी वजह से बड़ी परेशानियाँ होती हैं और उसको ये जो है सोचना चाहिए, और जो है बहुत सोचने की बहुत ज़रूरत है इसमें। और मैं बार बार ये बात जिक्र करता रहता हूँ इस तरह के दुरूस में कि किसी भी शख्स के मरने के बाद जितनी जल्दी उसका तरीका तक़सीम कर दिया जाए, तक़सीम करने में उतनी आसानी होती है, क्योंकि तरीका अपनी असली शक्ल में होता है, और जितनी ताख़ीर करते जाएंगे तरीका अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं रहता है, उसमें कुछ न कुछ कमी ज़्यादती वगैरह होती रहती है। और उन्हें बच्चे चूंकि ऐसे ही छोड़ा हुआ तो नहीं रहेगा, बच्चे जो है उसको इस्तेमाल भी करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, इसकी वजह से बाकी नहीं रह जाती। हालांकि वो तरीके में थी, लेकिन जिसके हाथ जहाँ कुछ लगा वो अपना जो है इस्तेमाल कर ले जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तरीका अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं रह जाता है। तो हमें कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि शौहर के इंतकाल के बाद बीवी सिर्फ अपने हिस्से को सामने रखे, और जो औलाद का हिस्सा है उनका हिस्सा फौरी तौर पर मुतय्यन हो जाए। अगर कोई बहुत छोटा है तो उसके माल की देखभाल उसका बड़ा भाई करे, या कोई भी अमानतदार आदमी जो समाज में जो उसके रिश्तेदारों में से है वो करे, वो अलग चीज है। लड़कियों का जो हिस्सा है, अभी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनके भी माल की देखभाल पूरे तरीके से जो बड़ा है वो करे। जो है ये यतीम की किफालत में ये चीज आती है, वो देखभाल करे। देखभाल करने का मसला अलग होता है जो है, लेकिन तक़सीम करने में ताख़ीर करना ये सही नहीं है। तो माओं को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, अपनी औलाद को किसी परेशानी में भी नहीं डालना चाहिए, और खुद अपने आप भी किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अगर ये माँ जो खुद फलां से कहती है कि तुम यहाँ पर जो है मकान बना करके रहो, फलां से कहती है तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये है, और वो हर एक का सही जो हक बनता है वो नहीं है, और माँ के कहने की वजह से बच्चे फर्मा बरदारी करते हुए जाकर के रहना शुरू भी कर दिए, तो ये माँ अपनी गर्दन पर एक बोझ लेकर के अल्लाह ताला के यहाँ जाएगी। हमारी कौन सी ऐसी माएँ हैं जो ये चाहेंगी? जमीन जायदाद का मामला ऐसा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि कल क़यामत के दिन इस पर बड़ी सख्त पकड़ होने वाली है, और जिसको इसके बारे में सही इल्म है वो कब ये चाहेगा कि इसका जो है बोझ अपनी गर्दन पर वो लेकर के क़यामत के दिन अपने रब के रूबरू हाजिर हो? कौन ये चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। माओं को इसका सही एहसास हो जाए तो कभी ये खुद तक़सीम करने के बजाय ये खुद चाहेंगी कि कोई जानकार आदमी आए और पूरे माल को, पूरे तरीके को सही तरीके से वरसा में तक़सीम करे। अब अगर कोई शख्स उसमें से ऐसा है जो अपने तरीके की सही देखभाल अभी नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए टेक केयर बन करके माँ खुद जो है उनके माल की निगरानी करे, अपने किसी बेटे से करके जो है कह करके करवाए, ताकि उनका ये माल खत्म न हो और उनका माल भी बढ़ता रहे, उनकी परवरिश भी होती रहे, उनकी देखभाल भी होती रहे। ये सारी चीजें होती हैं। एक होता है तरीके की तक़सीम और एक होता है रिश्तेदारी का ख्याल। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों को अलग अलग अपने उसके लिहाज से रहना चाहिए। माँ ने अपना हिस्सा ले लिया, औलाद को उसका हिस्सा मिल गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब जो है क्या सोचना शुरू कर दे, ये सोचना शुरू कर दे बच्चे कि चलो माँ ने तो अपना हिस्सा ले लिया, अब हम माँ की देखभाल क्यों करें? नहीं, ये गलत चीज है। माँ की देखभाल करना ये बच्चों की जिम्मेदारी, एक अलग मसला है। इसी तरीके से अगर कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, बाप का इंतकाल हुआ, अब जो है कुछ बड़े हैं जो अच्छी सूझबूझ रखते हैं और कुछ छोटे हैं अभी, तो बड़े भाइयों को चाहिए कि अपने छोटे भाइयों का ख्याल करें। अगरचे की तरीका फौरन तक़सीम कर दिया गया है,
اور چھوٹے بھائی کا جو حصہ ہے اس کا متعین کر دیا گیا حصہ، اور اس کا وہ حصہ اس کا متعین کر کے اسے دے دیا گیا، لیکن اس مال کی نگرانی اور ذمہ داری بڑا بھائی کرے تو یہ رشتہ داری کے لحاظ سے ہوتا ہے، یہ کفالت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور یہ رشتہ داری اور یہ اپنے بھائیوں کا خیال کرنا، اپنی بہنوں کا خیال کرنا، یہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ باقی رہنا چاہیے، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ داریوں کا خیال اپنی جگہ پر ہے، میں نے آپ سے کہا، اور ترکے کی تقسیم یہ الگ چیز ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ وہ بھائی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے جنہوں نے اپنی بہنوں کا خیال کیا اور جنہوں نے اپنی بہنوں کی ضرورتوں کا خیال کیا۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور بہن ابھی چھوٹی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کی پرورش کر کے اس کی شادی وغیرہ کا نظم کرنا بھائی کی طرف سے، اگر بھائی یہ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی، ترکے کی تقسیم سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے پوائنٹ، اسے نوٹ کریں۔ کبھی بھی ترکے کی تقسیم میں تاخیر اس وجہ سے کہ ابھی کچھ بھائی بہن چھوٹے ہیں، ماں کہتی ہے جو مرنے والے کی بیوی ہے کہ ابھی تقسیم مت کرو، ابھی سب کی دیکھ بھال کرو، سب ایک ساتھ رہیں گے، اور جب تک میں زندہ ہوں پہلے سب کی شادیاں ہو جانے دو، پہلے سب کا جو ہے سب اپنے اپنے جو ہے کام سے لگ جانے دو، اس کے بعد تقسیم کریں گے۔ اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے نا، یہ ترکے کی تقسیم کے تعلق سے بہت ہی غلط سوچ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ترکے کی تقسیم میں بڑا جو ہے یعنی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بھائی لوگ جو بڑے ہیں کبھی ان کی طرف سے خیانتیں بھی بہت ہو جاتی ہیں، ان کی طرف سے زیادتیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں، اور کل قیامت کے دن ان سب کی پکڑ بھی اس کی وجہ سے بڑی سخت ہوگی۔ تو ان سب چیزوں سے اگر بچنا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے ترکے کی تقسیم کا اور صحیح جو ہے اسلامی طریقہ ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔